پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عراق کے شہر بغداد میں ایک فیروز نامی لڑکا رہتا تھا جسے چوری کرنے کی عادت تھی۔ وہ محنت مزدوری کرنے کے بجائے رات کو کسی کے بھی گھر گھس جاتا اور خوب لوٹ مار کرتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے پکڑا نہیں جاتا تھا۔ جس کے گھر میں اس نے چوری کرنی ہوتی دن کے وقت اس گھر کا حال چال جان لیتا اور پھر رات کو اس گھر میں نقب لگانے چلا جاتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ گاؤں کے ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے وہاں کھڑے کافی وقت ہو چکا تھا کہ اچانک اسے اس گھر کے اندر ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو لاٹھی سے چیزیں ٹٹول کر ادھر ادھر چل رہا تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بوڑھا آنکھوں سے نابینا ہے۔ اس چور نے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑے اور آہستہ آہستہ اس نابینا شخص کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس گھر کے بنیادی کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اندر بہت قیمتی سامان پڑا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ یہاں پر چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے ہاتھ اتنا مال لگے گا کہ اسے اگلے 2-3 سال کوئی چوری نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے دبے قدموں وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا، انہی قدموں پر واپس گھر لوٹ آیا۔ گھر جا کر وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا زیادہ مال اکیلا وہاں سے نہیں نکال سکتا، مجھے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جانا چاہیے تاکہ وہاں سے زیادہ مال چرایا جا سکے۔ اسی سوچ میں تھا کہ اس کا خیال اپنے دوستوں کی طرف گیا جو اسی کے طرح غریب اور آوارہ تھے لیکن انہوں نے کبھی چوری نہیں کی تھی۔ وہ بھی بہت ذہین تھے لیکن اپنا دماغ اچھے کاموں میں نہیں لگاتے تھے۔ فیروز اپنے گھر سے نکلا اور کھیتوں کی طرف چل پڑا جہاں اس کے دوست گھاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فیروز نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھنے لگا۔ پھر بولا، دوستوں، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے جس کی وجہ سے ہم تینوں راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں۔ تم سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہو، کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پہلے کی طرح کام بھی نہ کرنا پڑے اور مال بھی ہاتھ لگ جائے تو تمہیں میری بات مان کر ایک کام کرنا ہوگا۔ بس تم میرے کہنے پر چلو، پھر دیکھنا ہمیں امیر ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ دونوں دوست جو فیروز کی بات سن رہے تھے ایک دم سے حیران رہ گئے کہ ایسا کون سا کام ہے جس سے وہ اتنی جلدی امیر ہو سکتے ہیں۔ دونوں نے ایک ہی زبانی کہا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جس پر وہ کہنے لگا، تم دونوں کو میرے ساتھ ایک گھر میں چوری کرنی ہوگی۔ فیروز کی بات پر دونوں چونک گئے اور فوراً انکار کر دیا۔ کہنے لگے، ہم چوری نہیں کریں گے۔ اگر فرض کریں کہ ہم چوری کرنے کے لیے مان بھی جائیں تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ اگر چوری کرتے وقت پکڑے گئے تو قاضی ہمارے ہاتھ کاٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا اور پورے گاؤں میں ہماری بدنامی الگ سے ہوگی۔ فیروز کہنے لگا، بھائیوں پریشان نہ ہو، ہم کسی صورت میں پکڑے نہیں جائیں گے۔ جس گھر میں ہم چوری کریں گے اس گھر میں صرف ایک بوڑھا بزرگ رہتا ہے اور وہ آنکھوں سے بھی اندھا ہے۔ چوری کے دوران اگر وہ اٹھ بھی گیا تو ہمیں دیکھ نہیں سکے گا اور ہم وہاں سے آسانی سے فرار ہو جائیں گے۔ میں نے اس گھر میں بہت قیمتی سامان دیکھا ہے جسے ہم آسانی سے چرا سکتے ہیں۔ فیروز کے دوست پھر بھی اس بات کو نہیں مان رہے تھے، جس پر فیروز نے ان سے کہا، تم لوگ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم تینوں مل کر اندر جائیں گے۔ میں سارا سامان چوری کر کے کپڑے میں باندھ دوں گا، بس تم لوگ مجھے اس سامان کو باہر نکالنے میں مدد کرنا، میں تمہیں اس کام کا انعام دوں گا۔ ہم رات کے پچھلے پہر بوڑھے کے گھر چوری کرنے کے لیے جائیں گے، تم شام کو میلہ دیکھنے کے بہانے گھر سے نکل جانا۔ جب رات کا وقت ہوا تو دونوں دوست میلہ دیکھنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل آئے اور سیدھے فیروز کے گھر پہنچے۔ فیروز پہلے ہی اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے وہ فوراً گھر سے نکل آیا اور مل کر اس بوڑھے کے گھر کی طرف چل پڑے۔ بوڑھے کا گھر ساتھ والے محلے میں ہی تھا۔ چند منٹ چلنے کے بعد وہ وہاں پہنچ گئے۔ تینوں نے باری باری دیوار پار کی اور گھر کے آنگن میں جا پہنچے۔ بزرگ مرکزی کمرے سے تھوڑا دور ایک چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ ان دونوں کی آوازیں تبھی سن چکا تھا جب انہوں نے گھر میں چھلانگ لگائی تھی، لیکن انہیں ویسے ہی دکھائی دیا جیسے وہ بے خبر سو رہا ہو۔ بزرگ کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ کمرے میں داخل ہوئے اور چوری میں مشغول ہو گئے۔ بزرگ چپکے سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس نے شور مچایا
اور آس پاس کے پڑوسیوں کو اکٹھا کر لیا۔ بوڑھے کی آواز سن کر فوراً اس کے گھر میں مجمع لگ گیا۔ انہوں نے تینوں چوروں کو پکڑا اور آنگن میں موجود ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح انہیں قاضی کی عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ حشام اور تبریز فیروز سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ہم تمہاری وجہ سے اس جگہ پر بند کیے گئے ہیں، نہ ہم تمہارا ساتھ دیتے اور نہ یہاں پہنچتے۔ ہم قاضی کی عدالت میں بھی صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارا ارادہ چوری کا نہیں تھا۔ فیروز نے ان دونوں سے کہا، بالکل بھائیوں، ہم نے قاضی کی عدالت میں یہ نہیں ماننا کہ اصل چور کون ہے۔ جب قاضی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اصل مجرم کون ہے تو ہمارے ہاتھ کٹنے سے بھی بچ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد قاضی نے تینوں دوستوں کو طلب کیا اور ان کے سامنے کھانا پیش کرنے کا حکم دیا۔ پہلے دوست فیروز کو گوشت پیش کیا گیا۔ فیروز نے گوشت کی طرف دیکھ کر کہا، یہ گوشت کتے کا لگتا ہے، اس سے کتے جیسا بو آ رہی ہے۔ قاضی حیران رہ گیا اور باورچی کی طرف دیکھنے لگا۔ باورچی نے اعتراف کیا کہ یہ گوشت دراصل بھیڑ کا تھا، لیکن یہ بھیڑ کتے کی طرح حرکتیں کرتے تھے، شاید اس وجہ سے اس کی گوشت میں کتے جیسے بو آ رہی ہے۔ اب دوسرے دوست حشام کو دودھ پیش کیا گیا۔ حشام نے دودھ کو سونگھ کر ایک طرف رکھ دیا اور بولا، میں یہ دودھ نہیں پی سکتا کیونکہ یہ زہریلا ہے۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ حشام نے جواب دیا، اس دودھ میں زہر ملایا گیا ہے، اس لیے میں نہیں پی سکتا۔ قاضی نے باورچی سے دودھ کی جانچ کرنے کو کہا۔ باورچی نے کہا، دودھ کو ایک دوسرے برتن میں انڈے لا تو برتن کے اندر ایک بھری ہوئی چپکلی پڑی تھی۔ قاضی یہ دیکھ کر پھر چونک گیا۔ اب تیسرے دوست تبریز کی باری آئی، اسے چنے پیش کیے گئے، لیکن تبریز نے بھی کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ چنے پہلے کسی گھوڑے نے کھائی ہیں اور اب یہ مجھے دی جا رہی ہیں۔ قاضی نے حیرت سے باورچی کی طرف دیکھا اور باورچی نے بتایا، کل میں نے گھوڑے کو چنے دینے کے بعد وہی بورا باورچی خانے میں رکھ دیا تھا، شاید میں نے غلطی سے اسی بورے کے چنے نکالے جنہیں گھوڑا پہلے کھا چکا تھا۔ قاضی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تینوں دوست بڑے ذہین ہیں اور ان میں سے اصل چور پکڑنا بہت مشکل ہے۔ قاضی نے تینوں کو جیل میں ڈال دیا اور خود گھر آ کر سوچنے لگا کہ آخر اصل چور کیسے پکڑا جائے۔ قاضی کا بیٹا جو قریب بیٹھا تھا اپنے والد کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا، ابا جان آپ کس بات پر پریشان ہیں؟ قاضی نے پورا واقعہ سنایا۔ قاضی کے بیٹے نے کہا، ابا جان مجھے ایک موقع دیں، شاید میں اصل چور کو پکڑ سکوں۔ اگلی صبح قاضی نے تینوں دوستوں کو دوبارہ طلب کیا۔ قاضی کے بیٹے نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شہر میں ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن اس کی والد کی بیماری کی خبر آئی۔ اس کے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے اپنی بھینس بیچ کر بیوی کو پیسے دیے تاکہ وہ اپنے والد کے پاس جا سکے۔ راستے میں ایک بد کردار آدمی نے لڑکی کو اکیلا دیکھ کر اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، خدا کے واسطے مجھے جانے دو، تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہوں گے۔ آدمی کے دل میں رحم آیا اور اس نے لڑکی کو جانے دیا۔ آگے چل کر کچھ چوروں نے لڑکی کو گھیر لیا اور کہا، جو کچھ ہے دے دو ورنہ ہم تمہیں باندھ دیں گے۔ لڑکی نے کہا، میرے والد بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسے لے کر جا رہا ہوں، خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ چوروں کے سردار نے رحم کیا اور لڑکی کو جانے دیا۔ قاضی کے بیٹے نے تینوں دوستوں سے پوچھا، اس لڑکی پر سب سے بڑا احسان کس نے کیا؟ پہلے تبریز نے جواب دیا، لڑکی کے شوہر نے، کیونکہ اگر وہ بھینس نہ بیچتا تو لڑکی اپنے والد کا علاج نہ کر پاتی۔ پھر حشام نے جواب دیا، بد کردار آدمی نے، کیونکہ لڑکی کی عزت اس کی جان سے بھی قیمتی ہے۔ آخر میں فیروز نے جواب دیا، چوروں نے، کیونکہ اگر وہ پیسے چھین لیتے تو لڑکی اپنے والد کا علاج نہ کروا پاتی۔ قاضی کے بیٹے نے کہا، یہی شخص اصل چور ہے، کیونکہ آدمی کی فطرت اس کی پسند میں جھلکتی ہے۔ فیروز نے چور کی اچھائی کی تعریف کی، کیونکہ اس کا دل بھی چور جیسا ہے۔ پولیس نے فیروز کو گرفتار کر کے تفتیش کی۔ مار پڑی، اس نے چوری کا اعتراف کر لیا۔ زیادہ تفتیش سے ثابت ہوا کہ فیروز ہی اصل چور ہے اور باقی دوست اس کے مددگار تھے۔ قاضی نے فیروز کے ہاتھ کٹوا دیے اور باقی دونوں کو 7 سال قید کی سزا سنائی۔ کہانی کا سبق یہ ہے،
کہ چور کی مدد کرنے والا بھی چور کے برابر مجرم ہے۔ برائی کو چھپانا یا اس کی حمایت کرنا بھی جرم ہے۔ اگر کوئی شخص چوری کی مدد کرتا ہے تو وہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ برائی کے خلاف آواز اٹھائیں اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل HB وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔